السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یتیم بچے کی عید کا خوبصورت واقعہ بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں عید الفطر کے فضائل بیان کر رہے تھے، جسے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہوئے اور اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے اور سب عید کی نماز کے لیے تیار ہو گئے اور سب نے نیا لباس پہنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عید کی نماز کے لیے غسل کر کے نئے لباس میں تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر عید کے لیے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کی نماز پڑھانے کے لیے بلانے کے لیے آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز سنائی دی۔ آواز بہت زیادہ درد بھری تھی اور کوئی بہت زیادہ زار و قطار رو رہا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ بہت زیادہ میلے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور پھر اس کے پاس تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھے اور سب کو آتے دیکھ کر بچہ سہم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس پر رکھ دیا اور فرمایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بچہ کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو کہ میرے لیے عید پر نئے کپڑے لاتے، میری خواہش کو پورا کرتے۔ آج عید کا دن ہے اور عید کے دن میرے سارے دوستوں نے نیا لباس پہنا ہے، عید کے دن سب کے پاس نئے کپڑے موجود ہیں اور میرے پاس یہ میلے کپڑے ہیں اور عید کے لیے میرے پاس کوئی لباس موجود نہیں ہے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نرمی سے فرمایا، بیٹا میرے ساتھ چلو، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر تشریف لے گئے اور پھر بچے کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور پھر اسے غسل کرایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، عائشہ اس کے لیے کپڑے لے کر آؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچے کو اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنائے اور اپنی چادر اس پر ڈال دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو خوشبو لگائی اور بچے کی کنگھی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا صافہ بچے کو پہنا دیا۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم سے بے حد محبت کرتے اور ہمیں بھی یتیم سے محبت کرنے کی ترغیب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بچے کو تیار کر دیا۔ تیار ہونے کے بعد بچہ بے حد خوبصورت نظر آ رہا تھا، اور جب بچہ تیار ہو گیا اور عید کی نماز کے لیے چلنے لگا تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم پیدل نہیں جاؤ گے۔ تو وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرانی سے دیکھنے لگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے کندھے پر سوار ہو کر جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا۔ دیکھیے سبحان اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کندھے پر سوار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ دوسرے بچوں نے اس یتیم بچے کو دیکھا تو اس کی خوش نصیبی کو دیکھ کر بچے رشک کرنے لگے، دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر رشک کرنے لگے، دوسرے بچے کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا اور ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کندھے پر سوار کر کے مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے کی خوش نصیبی دیکھ کر بچے پر رشک کرنے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے اور ممبر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر اس سے پیار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بچے کو اپنے ساتھ بٹھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر کے اوپر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں اس کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کا اشارہ فرمایا، اور سبحان اللہ جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محافظ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص محبت سے پیار سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو بچے کے سر پر جتنے بھی بال ہوگے ہر بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کا حق کھانا بہت بڑا گناہ ہے اور یتیم کو دینا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، تو یتیم پر اپنے پیسوں کو، اپنی زکوٰۃ کو خرچ کیا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یتیم سے بے حد محبت فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ پیار فرماتے۔ حضور اقدس صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یتیم سے محبت کرنے کی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں